السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً کہا جاتا ہے کہ روزوں کی قضا روزہ، اس کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے؟ قضا کہتے کسے ہیں؟ اسی طرح روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو فدیہ ادا کر سکتے ہیں اور انہیں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہوتی ہے؟ قضا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی عذر کی وجہ سے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے، مثلاً سفر کی وجہ سے، سفر شرعی کی وجہ سے جو ایک خاص مسافت کا سفر ہوتا ہے، اسی طرح بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری جو روزہ رکھنے سے بڑھ جائے یا شفا ملنے میں تاخیر ہو اس بیماری سے، تو پھر شریعت نے، اور بھی بہت سے اعذار ہیں، یہ کچھ اعذار، یہ کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت اسلامی نے اجازت دی ہے کہ ایسا شخص رمضان کے روزے چھوڑ دے، اور بعد میں مثلاً مسافر ہے، جب وہ گھر پر آ جائے رمضان کے بعد تو پھر اس روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح بیمار کو صحت مل جائے تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ قضا کہتے ہیں ایک چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ ایک روزہ آپ کا سفر کی حالت میں چھوٹ گیا، آپ نے سفر کی حالت میں، اگر آپ رکھ سکتے ہیں سفر کی حالت میں تو بہت اچھا ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ آپ سفر میں روزہ نہ رکھیں۔ تو اگر آپ کا ایک روزہ سفر میں چھوٹا تھا تو پھر سفر ختم ہونے کے بعد صرف ایک روزے کی قضا لازم آئے گی، یعنی ایک روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر 2 روزے 3 روزے، جتنے روزے آپ کے چھوٹیں گے سفر میں اور آپ نے وہ روزے نہیں رکھے تو بعد میں اتنے ہی روزوں کو رکھنا پڑے گا، اسی کو کہتے ہیں قضا۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں کچھ روزے چھوٹ گئے تو پھر جتنے روزے چھوٹے ہیں ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں قضا روزہ۔ ظاہر سی بات ہے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا ذمے میں لازم آتی ہے، ہر حال میں پہلی فرصت میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ ذمے میں نہ رہ جائیں۔ دوسری چیز ہے کفارہ۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کس پر لازم آتا ہے؟ کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کی بھی شکل اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے، اس میں سے ایک شکل یہ ہے، مثلاً کوئی روزے سے تھا اور اس نے جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے روزہ توڑ دیا، استغفر اللہ، تو اس حال میں جان بوجھ کر کسی مسلمان نے روزہ رکھا اور اس کے بعد بلا کسی عذر کے روزہ توڑ دیا تو اس کے ذمے کفارہ ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں یا تو غلام آزاد کرے، اب غلام رہے نہیں تو یہ صورت اب ناپید ہے، اس صورت کا بے اعتبار نہیں، غلام شرعی نہیں رہے۔ دوسری صورت بنتی ہے اب بلا ناغہ، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو 60 دن بلا ناغہ روزہ رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں، کمزور ہے، بوڑھا ہے، یا اس کا متحمل نہیں ہے کہ وہ 60 دن مسلسل بلا ناغہ روزہ رکھے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت بھر پیٹ کھانا کھلائے، یہ ہوتا ہے کفارہ۔ کفارے کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے فدیہ۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے بعض لوگوں کو یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مثلاً کمزور، بیمار یا بوڑھے مرد عورت جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ایسا بیمار ہے جس کو صحت کی امید ہی نہیں ہے، اتنا بوڑھا مرد یا عورت ہے کہ وہ روزے کا متحمل ہی نہیں ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور ہر روزے کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کیا جائے گا، یعنی صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کیا جائے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں 1.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے گا۔ ایک روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں 1.25 سیر گندم، گیہوں کسی غریب کو دے یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یا 2 وقت ایک روزے کے بدلے میں کسی غریب کو بھر پیٹ کھانا کھلائے، یہ فدیہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بوڑھا مرد ہے، عورت ہے یا دائمی مریض ہے، وہ 30 دن کے حساب سے ایک ایک دن کا 1.25 سیر گیہوں کا حساب لگا کر اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا، یہ ہوگا فدیہ۔ یا 30 دن کسی غریب کو یا 30 غریبوں کو
ایک ہی دن دونوں وقت بھرپیٹ کھانا کھلا دیا جائے، یہ ہوتا ہے فدیہ۔ ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا علم عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔